الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ انشاءاللہ کل سے امید ہے کہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آج کے اس خطبے میں میں ذو الحج کے مہینے کی چند خصوصیات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ذو الحج کے مہینے کو کیا فضیلت بخشی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ ذو الحج کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا بنایا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، دور جہلیت کے جو کافر تھے وہ بھی اس مہینے کی عزت کیا کرتے تھے۔ اپنے لڑائیاں، اپنے جنگاں، اپنے وہ جو قتال، آپس کے جو دشمنی تھی، جب وہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا، یعنی جو 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں وہ ان مہینوں کا تقدس کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کے احترام میں وہ اپنی دشمنی روک دیتے، اپنا لڑائی جھگڑا وہ سارا کا سارا ختم کر دیا جاتا تھا۔ باپ کا قاتل اگر سامنے آ گیا ہے تو کچھ نہیں کہتے تھے، کیوں؟ بھئی مہینہ حرمت والا ہے۔ بھائی کا قاتل آ گیا، دشمن آ گیا، اگر مہینہ حرمت والا ہے تو دور جاہلیت کے کافر بھی اس کی کیا کرتے تھے؟ عزت اور احترام کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت جو اس مہینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے۔ اور یہ ذو الحجہ کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے پہلے 10 دن اتنی فضیلت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تبارک و تعالی نے ذو الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی قسم اٹھا کے فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی فضیلت والے دن ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جو اعمال ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا دیتا ہے، اتنا اجر اور ثواب کسی اور دن میں کیے ہوئے عمل کا نہیں ملتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان دنوں کی فضیلت سے ایک وہ مجاہد مستثنا ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے میدان میں جہاد میں گیا اور پھر نہ واپس اس کا مال آیا اور نہ واپس اس کی جان آئی اور وہ شہید ہو گیا، بس وہ افضل ہے۔ باقی سارے کے سارے جو کام اس مہینے میں کیا جائیں گے نیکی کے، ان کا مقابلہ اور کوئی دن نہیں کر سکتا۔ اتنی فضیلت والے دن ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان فضیلت والے دنوں کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں نفلی روزے رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں نوافل پڑھیں، صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ وہ فضیلت والے دن ہیں۔ یہ ذو الحج کا مہینہ
یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر دین کو مکمل فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے محبوب آج ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے جو ہم نے شریعت پسند کی تھی، جو ہم نے دین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا تھا، وہ آج ہم نے کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین جس مہینے میں مکمل ہوا ہے اس مہینے کا نام ہے ذوالحج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دین کیا ہو چکا تھا؟ مکمل۔ اب اس دین حنیف، اب دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی رائے، کسی کی سوچ، کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال ذوالحجہ کے مہینے میں اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذوالحج کے مہینے کو ایک اور یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر حج رکھا ہے۔ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اب بیت اللہ تیار ہو گیا ہے، اب ایسا کریں، اب لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ حج شروع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ حج جیسی عبادت بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میری امت کا کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ حج کرنے کے لیے جائے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران نہ گندی باتیں کرے، اور حج کے دوران کسی سے لڑائی جھگڑا دھکم پیلی نہ کرے، نہ جھگڑا کرے، سنت کے مطابق جس بندے نے حج کیا اس کو کہتے ہیں حج مبرور، حج مقبول۔ حضور نے کہا ہے جس بندے نے حج مقبول، حج مبرور کیا، جب اس کا وہ حج مکمل ہو جاتا ہے اس بندے کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ہے جیسے یہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں۔ اتنا بڑا انعام، آج سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیا ہے آج حج ہو گیا ہے، اور حج بھی قبول ہو گیا اس بندے کا، نہ کسی سے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، اور حج سنت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا اس نے۔ حج کیا ہو گیا اس کا؟ حج قبول ہو گیا اس کا۔ اللہ اکبر۔ اور جس بندے نے سنت کے مطابق حج نہیں کیا اس کا کوئی حج نہیں ہے، اور جس نے حرام پیسوں سے حج کیا اس کا کوئی حج نہیں ہے، اور جس عورت نے بغیر محرم کے ساتھ جا کے حج کیا اس کا کوئی حج نہیں ہے، وہ حج مبرور نہیں ہے، وہ حج مقبول نہیں ہے۔ حج مبرور وہ ہے جو میری ماں اور بہن محرم کے ساتھ جا کے حج کرنے جائے گی، محرم کے ساتھ جائے گی، حج کرے گی، پھر وہاں کے جو احکامات ہیں وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرے گی، اس کا حج مقبول ہے، اس کا حج مبرور ہے، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو جائے گی حج کے بعد کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی ذوالحج کے مہینے کو عطا فرمائی۔ ذوالحج کا مہینہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، ایسے خصوصیات کا یہ حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ 9 ذی الحج کو یعنی ذو الحج کے 9 تاریخ کو، جس کو ہم کہتے ہیں حج کا دن، ہمارے ہاں حج نہایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آج نہا لو، آج ہر بندہ لازمی طور پر نہائے، سارا سال تم نہاتے ہو، سارا سال نہا لو، پھر بھی سر کے اندر ایک بال ہوتا ہے وہ تر نہیں ہوتا، وہ حج والے دن تم حج نہاؤ گے پھر وہ تر ہوگا، وہ پتہ نہیں کون سا بال، پتہ نہیں وہ بال دماغ کے اندر ہے، باہر والے تو سارے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں وہ خشک رہتے ہیں۔ اب جو بندہ ہے ہی گنجا، جس کے بال ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہے ہی گنجا، وہ سارا سال نہاتا ہے، اس کا تو بال ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کون سا ہے جو خشک رہ گیا ہے؟ یہ صرف فرضی بات بنی ہوئی ہے، یہ صرف ایسے اپنی طرف سے یہ بات گھڑی ہوئی ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ایسا بال نہیں ہے سر کے اندر کہ پورا سال نہاؤ اور وہ خشک رہ جاتا ہو، گیلا نہ ہوتا ہو، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ہاں حج والے دن کیا نہانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم حج والے دن غسل کرو، تم حج والے دن نہاؤ، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہاں نہانا ہے، ڈیلی نہاؤ، جتنا بندہ صاف ستھرا رہے گا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ روز نہاؤ، ڈیلی غسل کرو، ڈیلی کپڑے تبدیل کرو، خوشبو لگا کے رکھو، اپنے بالوں کو تیل لگاؤ، جتنا صاف ستھرا رہو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند فرمائے گا۔ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ چاہتا ہے میرے بندے کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں 9 ذی الحج کو غسل کیا جاتا ہے، جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ ہاں 9 ذی الحج کو ہے کیا؟ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر 9 ذی الحج کا روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 2 سال کے، 1 سال پچھلا اور 1 سال عین آنے والا، ایک روزہ ہے اور 2 سال کے گناہ معاف ہے۔ ایک دن میں روزہ رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور پھر وہ 9 ذی الحج کا مہینہ ہو، جس دن کے ساتھ پورے سال کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ وہی دن ہے جس دن میں حج پڑھا جاتا ہے، یہ وہی دن ہے جس دن میں حاجی لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی دن آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے تمام فرشتوں کو بلا کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بارے میں فخر کرتا ہے۔ اے فرشتوں، تم کہتے تھے یہ خون بہائیں گے، لڑائی کریں گے، فساد کریں گے، آؤ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میرے میدان میں جمع ہیں اور سارے کے سارے میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ دیکھو کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی انڈیا سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، سفر دیکھو ان کا کتنا ہے، یہ اتنے دور دراز سے سفر کر کے میرے اس گھر میں آئے ہیں، اس میدان میں جمع ہے، ان کے دل کے اندر میرا خوف ہے، میرا ڈر ہے، انہوں نے کوئی عذاب نہیں دیکھا، بغیر عذاب دیکھے یہ یہاں جمع ہے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہے گئے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جتنا اس 9 ذی الحج کو یوم عرفہ والے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں کرتا۔ سب کو میدان عرفات میں جو آئے کھڑے ہیں،
جو حلال کے پیسے لگا کے آئے ہیں حج کرنے کے لیے، جن کا عقیدہ درست ہے، مشرک نہیں ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا ہے، جو یہاں جمع ہے، اب وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان پر گواہ بنا کے فرشتوں کو کہہ رہا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور یہ دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحج کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو الحج کے مہینے کو ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں 10 ذو الحج کو نماز عید رکھی ہے۔ 10 ذو الحج کو مسلمان کیا پڑھتے ہیں؟ عید پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو الحج کے مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے، اور مسلمان جانور قربان کرتے ہیں۔ ایک منٹ بھائی، ہلو بھائی جان ادھر لے آؤ، ادھر لے۔ پہلے میں کو لے دو نقلے میں کھڑ گئے، بس خطبے کے دوران ایسا نہیں کرتے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کو کیا دی ہے؟ یہ ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی ہے، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی رکھی۔ مسلمان 10 ذی الحج کو کیا کرتے ہیں؟ قربانی۔ اور یہ قربانی کس نے دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا تھا؟ نہیں، اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ اور قربان جاؤں اس بیٹے پر جس بیٹے کو باپ نے خواب سنایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے سے بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، اے ابو جان اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اس حکم کو بجا لائیے۔ باقی رہی میری بات، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ جب میری گردن پہ چھری چلائیں گے میں اف تک نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، آپ میری گردن پہ چھری پھیر دیں۔ اور آج کی بدتمیز اولاد کیا ہے؟ ماں باپ اولاد پہ اپنی ساری جائیداد پیسہ خرچ کر کے اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، پھر اسی ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، پھر اکیلا ہو جاتا ہے بیوی کو لے کے۔ او جی میری نوکری لاہور لگ گئی ہے، میری نوکری فیصل آباد لگ گئی ہے، میری نوکری فلان لگ گئی ہے۔ اب ابا جی اماں جان میں تو وہاں جاؤں گا، آپ وہاں اکیلی کیا کرو گی؟ یہاں آپ کے سارے رشتہ دار ہیں، آپ وہاں کا آپ کا دل نہیں لگے گا۔ بھئی تجھے ایڈوانس پتہ چل گیا ہے تیری بیوی کے رشتہ دار یہاں نہیں ہے، تیری بیوی کا خاندان یہاں نہیں رہتا، اس کا دل لگ جائے گا، اس کا نہیں لگے گا۔ فراڈی انسان ماں سے دل چراتا ہے، باپ سے دل چراتا ہے، جس نے تجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ یہ قربانی کا فلسفہ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے نوجوان نسل کو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار ایسے بنو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ماں باپ کے فرما بردار ایسے بنو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چاہے باپ مشرک آئے لیکن پیار اور محبت سے اپنے باپ کو تبلیغ کی۔ جب باپ نے کہا اے بیٹا اگر ہمارے بتوں سے تم باز نہ آئے تو میں کیا کروں گا؟ پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دوں گا، اور میرے گھر سے اپنی بیوی کو لے کے نکل جاؤ، اب میرے گھر تم نہیں رہ سکتے۔ جواب میں بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے یہی کہا اے ابا جان آپ کا حکم ہے، میں اپنی بیوی کو لے کے آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں جاتے ہوئے آپ ابا جان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، ہدایت کی دعا کروں گا۔ گیا اللہ میرا ابا جی نادان ہے، ابھی یہ نہیں جانتا، اللہ تو میرے ابا جی کو معاف کر دے اور ہدایت پر لے آ۔
اللہ اکبر اللہ. اور باپ کہے میں تجھے قتل کر دوں گا، اور آگے سے بیٹا کہے اے اللہ جی میرے ابا جی کو معاف کر دے. باپ کہے یہاں سے بستر اٹھاؤ بیوی کے لو چلو یہاں سے بھاگ جاؤ، اور آگے سے بیٹا کہے اے اللہ میرے باپ پہ رحمت فرما، اے ابا میرے باپ کی، اے اللہ میرے باپ کی حفاظت فرما، اے اللہ میں جا رہا ہوں اب میرا باپ تیرے حوالے ہے، میری ماں تیرے حوالے ہے. اللہ اکبر اللہ. ایسی اولاد کہاں ہے؟ آج تو اولاد ایسی ہے جو جب زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے وہ پھر اپنے ماں باپ کو پاگل سمجھتے ہیں. زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر ان کے سامنے جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ جاہل ہے. یہ حال استغفر. وہ باپ جاہل ہے، ماں جاہل ہے، تو پڑھ لکھ گئے. یہ قربانی سکھاتی ہے کہ ماں باپ کا کیا کرنا ہے، ادب. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے قربانی بنا دی. 10 ذو الحج کو تمام مسلمان اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، اور اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی چند شرائط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 10 ذی الحج کو عید والے دن جانور قربانی کے لیے خریدا جائے گا اس کی چند شرائط ہیں. شرط نمبر 1 یہ ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے کہا ہے جو جانور خریدنا ہے وہ کانا نہ ہو، جو قربانی کا جانور ہے وہ لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا جو چلے اور دور سے پتہ چلے کہ یہ واقعی لنگڑا ہے. آپ نے صاحب فرمایا وہ جانور ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری بالکل واضح ہو، وہ جانور اتنا کمزور نہ ہو جس کی ہڈیوں کی جو مخ ہے وہ نظر آ رہی ہو، انتہائی لاغر جانور، اس کی بھی قربانی نہیں ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جانور قربانی کے لیے خریدنا ہے اس کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے، اس کا کان کٹا ہوا بھی نہ ہو اور اس کا سینگ ٹوٹا ہوا بھی نہ ہو. پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کان کٹا اور سینگ کٹا کتنا ہو؟ فرمایا اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے پھر قربانی نہیں ہوگی، اگر آدھے سے کم ہے پھر جائز ہے. سینگ اگر آدھا کٹا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ پھر وہ قربانی کے قابل نہیں ہے. اگر اس کا سینگ آدھے سے کم ہے، ٹوٹا ہوا ہے، کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے یا کاٹ گیا ہے، وہ قربانی کے لیے جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چیرا آ گیا کان کے اوپر، چھوٹا سا ایسے چیرا، نہیں 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 اس کی قربانی نہیں ہوتی. وہ جانور ہیں دیواروں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، سر مارتے رہتے ہیں، ان کی جو سینگ ہے اوپر والا کھول ان کا اتر جاتا ہے. اب ایک سینگ بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ سینگ ٹوٹ گیا ہے اب یہ قربانی کے قابل نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں. اگر کسی جانور کے پستان نہیں ہے، دودھ والے تھن نہیں ہیں، وہ قربانی کے لیے جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو عیب نہیں بنایا. اگر کوئی جانور خسی ہے، خسی ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خسی جانور، خسی دمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کی. اور جو خسی کو عیب گنتے ہیں ان کا سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی طرف سے یہ مسئلہ گھڑتے ہیں، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آخری شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جانور قربانی والے دن ذبح کیا جائے گا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ دوندا ہو. اگر جانور دوندا نہیں ہے اس جانور کی کوئی قربانی نہیں ہے. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے کوئی دنیا کا مولوی
کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا جس مرضی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس شرط کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر میرے نبی نے شرط لگائی ہے، خود میرے نبی ختم کر سکتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہدایت دے جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کر رکھا ہے کہ اگر بکرا 1 سال کا ہے تو جائز ہے دوندا ہو یا نہ ہو، اگر بچڑا گائے کا بچہ اگر 2 سال کا ہے تو کہتے ہیں جائز ہے دوندا ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ 1 سال کا بکرا دوندا ہو جاتا ہے، 2 سال کا بچڑا دوندا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ہمارے نبی نے دوندے کی شرط لگائی ہے اور منع فرما دیا سختی سے۔ امر نہیں کا صیغہ ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندا ہو تو ذبح کرنا، اگر دوندا نہ ہو تو ذبح نہ کرنا۔ ہاں ایک صورت یہ ہے، الا ان یعصر علیکم، اگر تمہارے لیے دوندا مشکل ہو جائے ملنا، مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے، علاقے میں دوندا ملتا ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، پھر مجبوری ہو گئی ہے، پھر بھی بکرا ذبح نہیں کر سکتا، پھر بھی گائے ذبح نہیں کر سکتا، پھر بھی اونٹ ذبح نہیں کر سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کا 6 مہینے کا دمبا ذبح کر لو، پھر یہ بغیر دوندے جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ بغیر دوندا جانور کی پھر بھی آپ نے اجازت، بھیڑ کا دمبا کر لو وہ 6 مہینے کا ہو لیکن صحت مند ہو، وہ کر لو اگر مشکل ہوگی، دوندا نہیں مل رہا تو۔ اگر بکرا کرنا ہے وہ دوندا کرو گے، بچڑا کرنا ہے دوندا کرو گے، اونٹ کرنا ہے تو دوندا کرو گے۔ لیکن میں حیران ہوں آج کل کے مسلمانوں پر، انہیں حضور کی یہ شرط دوندے والی سمجھ نہیں آئی۔ ایک مولوی نے، ایک امام نے، وہ جو مرضی ہو، اپنی طرف سے ایک مسئلہ گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے شریعت کے اندر اضافہ کر دیا ہے کہ 1 سال کا ہو تو جائز۔ تمہیں کس نے کہا ہے 1 سال کا ہو جائز ہے؟ تم صاحب شریعت ہو، تم شریعت بناتے ہو۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، اسی ذو الحج کے مہینے میں، اسی 9 ذی الحج کو عرفہ والے دن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام آج سے 1450 سال پہلے ذو الحج کے مہینے میں مکمل ہو گیا تھا، اور اس دین اسلام میں یہ شرط ہے جو جانور ہم ذبح کریں گے وہ کون سا ہو؟ وہ دوندا۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں، یہ ہے وہ جانور جو قربانی کے لیے ذبح کرنے ہیں، یہ ان کی شرائط ہے۔ اب جس میرے بھائی نے خود جانور ذبح کرنا ہے اس کی بھی شرائط ہے، جس نے جانور ذبح کرنا ہے نا اس کی بھی کیا ہے؟ اس کی بھی شرائط ہے۔ یہ تھوڑی ہے بکرے لیلے کی شرائط ہے اور بندے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط جس نے جانور ذبح کرنا ہے اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ موحد ہو، عقیدہ درست ہو، بندہ مشرک نہ ہو۔ مشرک کی اللہ کے نزدیک کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ شرط نمبر 2 یہ ہے، جو جانور ذبح کر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بکرا، چھترا، بیل، اونٹ ذبح کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں اکثر جو ہے، اکثر وہ نمائش ہوتی ہے، اکثر دکھاوا ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں، بڑے بڑے بکرے چھترے لے آتے ہیں، مہنگے سے مہنگے، پھر پورے شہر میں گھماتے ہیں، پورا 1 ہفتہ ان کو گھماتے رہتے ہیں، سیلفیاں قید، ان کے فوٹو بنا بنا کے خوشیاں منائی جا رہی۔ یہ دیکھو ہم نے 3 اونٹ کر دیے، ہم نے 5 اونٹ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس بکرے چھترے کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی نیت دیکھتا ہے۔ شرط نمبر 3، جس نے جانور ذبح کرنا ہے
وہ جانور جو اس نے خریدا ہے وہ جانور حلال کے پیسوں کا ہو، حرام کے پیسوں کا نہ ہو۔ اگر حرام کے پیسوں کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت قبول نہیں فرمائے۔ شرط نمبر 4 سورۃ الکوثر، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ، وانحر، پھر قربانی کر۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ اور سورۃ الانعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی، قل ان صلاتی، پہلے کیا ہے؟ میری نماز، و نسکی، پھر میری قربانی۔ اور جو بندہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے وہ تو اسلام میں نہیں ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ ایک نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن قربانی کرنے سے پہلے فصلی لربک کہا ہے، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ پھر قربانی۔ یہ بے نماز اپنے جانور پر چھری کیسے پھیرے گا؟ یہ مشرک جب اپنے جانور پہ چھری پھیرے گا کیسے پھیرے گا اور کس منہ سے کہے گا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین؟ یہ مشرک کیسے کہے گا کہ میں مشرک نہیں ہوں؟ یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ کہنا ہے، یہ دہرانا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، اور آگے یہ کہنا ہے ان صلاتی و نسکی، میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، و نسکی، میں قربانی کر رہا ہوں، و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ریاکار جانور پہ چھری نہیں پھیر سکتا، کیوں؟ اس آیت میں کہا جا رہا ہے وہ محیایا و مماتی للہ، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بے نمازی اس کے اندر عیب ہے، پہلے وہ اپنا عیب دور کرے۔ سود کا کاروبار کرنے والے کے اندر عیب ہے، جس طرح جانور میں کوئی عیب نہ ہو وہ قربانی کو نہیں لگتا، اسی طرح جانور کو ذبح کرنے والا اس کے اندر بھی عیوب کو دیکھا جائے گا، اس کے اندر کون کون سے عیب ہیں۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم صرف قربانی رسم کے طور پہ کرتے ہیں، اس کو دین ابراہیمی سمجھ کر، اللہ اکبر، ہم دین ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نہیں کرتے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ اور باقی پاکستان کے مولویوں کو تو آپ نہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر لے آئے۔ قربانی کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ طاقت ہے تو کرے، اگر طاقت نہیں ہے لوگوں کی باتوں کے ڈر کی وجہ سے مت کرے۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، پھر تو وہ پیسہ ضائع کرے گا، اللہ کو بھی ناراض کرے گا، رسول کو بھی ناراض کرے گا، اور سارا کا سارا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب، یہ ہمسائے، یہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ استطاعت ہے پھر قربانی کرے۔ لیکن کچھ مولوی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی میرے بھائی کے بعد استطاعت نہیں ہے، اب اس نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے پورا سال 1,000 جمع کر کے ایک بکرا خریدا ہے قربانی کا، اب وہ عید سے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن قبل ایسا ہوا کہ وہ قربانی والا بکرا چوری ہو گیا۔ اب بھائی، اب یہ مولوی کہتے ہیں، یہ فرقے والے، دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس استطاعت نہیں تھی قربانی کرنے کی، اس کے پاس طاقت نہیں تھی قربانی کرنے کی، اب اس نے کیوں کی؟ اگر اب اس نے کی ہے، وہ چوری ہو گئی ہے، تو اب اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، یہ مرے یا جیے،
اس کے پاس کچھ بچے نہ بچے، اب اس کے اوپر فرض ہے ہر صورت میں وہ قربانی کا جانور کرے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو دوسری قربانی آسانی سے کر سکتا ہے، اس کی اگر چوری ہو گئی ہے تو وہ نہ کرے، اس کی ہو گئی ہے، وہ نہ کرے، اس کی ہو گئی، یہ حال ہے۔ اس کا مطلب ہے اس غریب کو سزا دی جا رہی ہے کہ تیری ایسی کی تیسی، تو نے نیکی کا ارادہ کیا تو کیسے کیا، خبردار آئندہ تمہارے دل میں قربانی کا خیال ہی نہ آئے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مولوی پروفیسروں کا حال ہے، یہ اپنے استاد کی بات سنا رہا ہوں میں، اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور کی، اسی بات پہ میرے ساتھ الجھ پڑے، میرے استاد، لڑائی ہو گئی، ناراض ہو کے کتاب انہوں نے مار دیا ایسے ٹیبل پہ، چلے گئے۔ بعد میں نے معافی مانگی، میں نے راضی کیا ان کو، ناراض ہو گئے اسی بات پہ۔ جب میں نے آگے سے انگلی کھڑی کی، میں نے کہ استاد محترم یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جو صاحب استطاعت ہے، دولت مند ہے، آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے دوسری قربانی، وہ نہ کرے، اس کی ہو گئی ہے۔ جس بیچارے غریب نے پورا 1 سال محنت کر کے، کوشش کر کے، پیسے جمع کر کے قربانی کی ہے، اب اس کی نہیں، اس کے اوپر دوسری کرنی فرض ہو گئی ہے، سزا دی جا رہی ہے اس کو کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیوں کیا ہے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آخر میں پھر وہی دہراؤں گا جو اکثر بات دہراتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں جوڑیں گے، یہ مولوی پھر اسی طرح کریں گے، یہ فرقے والے اسی طرح آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کا سارا دین تبدیل کر دیں گے، یہ آپ کی عزت لوٹ لیں گے اور نام اسلام کا لیں گے، یہ آپ کی ساری دولت لوٹ لیں گے اور نام کس کا لیں گے؟ اسلام کا لیں گے۔ اور اسلام ان کا کون سا ہوگا؟ ان کا گھر بیٹھ کے اپنی طرف سے بنایا ہوا اسلام ہوگا، ورنہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی عزت لوٹی جائے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا مال لوٹا جائے۔ جب ہم اسلام اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، مسلمان کی عزت تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہے جسی طرح حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، کوئی بندہ اس کے مال کو نہیں کھا سکتا، کوئی بندہ اس کی عزت خراب نہیں کر سکتا، اسلام حرام کرتا ہے۔ لیکن یہ مولوی، یہ فرقے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے تلوی واٹوے مسائل بنا بنا کے لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں، لوگوں کا پیسہ لوٹتے ہیں۔ اور آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذوالحج کے مہینے میں بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں، صرف کام کرنے والا یہی ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ ان مہینے میں اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جیسے ہی 9 ذی الحج کا دن شروع ہو جائے، یوم عرفہ والے دن، اسی دن آپ یہ ذکر شروع کر دیں، کرتے جائیں، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کریں۔ اور اسی طرح 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھتی رہنی ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔